اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کے جوش اور ولولے کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس میں تو اب کسی کو کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے کہ قوم تیار ہے اور اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہے. قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور اب قوم کسی اور کو اپنی مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. اب صرف سوال دیکھنا یہ ہے کہ کیا جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے کیا قوم کی آواز کو وہ سنتے ہیں یا پھر قوم کو اپنا ہی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اپنے فیصلے کو منوانے کے لیے. امید ہے کہ بر وقت فیصلے کیے جائیں گے اور قوم کی آواز کو سنا جائے گا. اس سے پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کیونکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا تھا آج سے کوئی اب تو 4-5 دن پہلے کی بات ہو گئی ہے. لاہور تھے ہم لوگ اس دن, مجھے یاد ہے یہ شاید تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے, تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے. اس کے اندر کہا گیا تھا کہ نفرتوں سے ملک ٹوٹا تھا اور اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بالکل درست بات ہے. اور شاید اس پریس کانفرنس کے اندر پہلے تو وہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بہتر تھا, لیکن اگر ہوئی بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں تھیں جو اتنی معنی خیز نہیں تھی. یہ بات جو ہے یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ سب سے اہم نکتہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک کہا اس دن ڈی جی آئی نے کہ ملک نفرتوں سے ٹوٹا تھا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں. وہ نفرتیں پیدا اس لیے ہوئی تھیں کہ جب آپ عوام کی آواز نہ سنیں, جب آپ طاقت کی بنیاد کے اوپر قوم کے فیصلوں کو کچلنے کی, دبانے کی کوشش کریں تو پھر وہ نفرتیں جرم رہتی ہیں جو اس کے بعد سنبھالی نہیں جاتی. مشرقی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ملک کی جو اس وقت کی اکثریت تھی اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی گئی کہ طاقت اور اختیار جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ جائے, کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے. الیکشن ہوئے, اس الیکشن کے بعد بھی وہ اختیار نہیں دیا گیا, عوام کے فیصلے کو نہیں مانا گیا. بالکل اس کے بعد اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بھارت بھی سازش کے اندر شامل ہوا, عالمی طاقتیں بھی شامل ہوئیں, لیکن ان کو موقع اس لیے ملا کہ اس وقت کی عوام کی اکثریت کی آواز کو رد کیا گیا, عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور اسی نے مواد پیدا کیا جس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بیرونی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ سبق ہم نہ بھولیں. انشاءاللہ تعالی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی فیصلے جو ہیں وہ حکمت سے کیے جائیں گے, عوام کی آواز کو سنا جائے گا اور صرف یہ نہیں کہا جائے گا جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت کہہ رہی ہے کہ کابینہ نے 46 کروڑ روپے کی اضافی گرانٹ دے دی, کہ کس طریقے سے اپنے ہی عوام کو کچلنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے. بڑے فخر سے, اور میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت, رانا ثناء اللہ کے شہر میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ اور بات ہے کہ یہ شہر ان کی پارٹی کو بار بار مسترد کر رہا ہے. ابھی بائی الیکشن کے اندر پھر مسترد کیا پی ڈی ایم کو اور تحریک انصاف بھاری مارجن سے الیکشن جیتی, لیکن وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑی ٹیکنالوجی سیکھ لی ہے اور ڈرون استعمال کریں گے. کیا کرنے کے لیے کریں گے؟ پاکستان کے نہتے عوام کے اوپر گولے برسانے کے لیے. خدا کا خوف کریں, عوام کے فیصلے, عوام کی آواز کو سنیں اور عوام کو جو آئین میں اگر آپ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ پاکستان کی جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو پڑھ لیں, اپنا آئین پڑھ لیں. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, لیکن اس زمین کے اوپر جو فیصلے ہونے, اس ملک کے اندر جو فیصلے ہونے وہ عوام نے کرنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. میں یہاں پر آیا ہوا تھا خاص طور پہ فیصل آباد ڈویژن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے, اور الحمدللہ جہاں بھی جا رہے ہیں باقی شہروں کی طرح یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ کیا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عام طور پہ ہمیں اگر جانا ہوتا تھا کسی جلسے کے اندر, کوئی احتجاج کے اندر, تو ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. آج صورتحال یہ ہے کہ عوام آ رہی ہے ان کے پاس, ہمارے فیصل آباد کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس عوام آ رہی ہے, وہ بول رہے ہیں کہ جی کہاں سے چلنا ہے اور کس دن نکلنا ہے. قوم تیار ہے, فیصل آباد تیار ہے. اب صرف سوال یہ ہے کہ کیا امپورٹڈ حکومت تیار ہے اس قوم کے سیلاب کا سامنا کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں تو آئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ بھی یہ اپنا پریشر کریٹ کرنا چاہ رہی ہے, مختلف ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے. آج آپ کو ایف آئی اے سے جو ہے نوٹسز جاری کروا دی ہیں اور آپ کو کہا ہے کہ آپ پیش ہوں سائفر والے ایشو پر, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
جی بالکل، دیکھیں سائفر والے ایشو کے اوپر تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے، پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی ایف آئی اے کی تحقیقات کے اوپر کس نے یقین کرنا ہے؟ شاید رانا صاحب کو خود بھی نہیں یقین آئے گا اس ایف آئی اے کی تحقیقات کے اوپر، تو وہ تو ہمارے وکلاء جو ہیں وہ جواب دے دیں گے ایف آئی اے کو۔ لیکن اصل مطالبہ جو ہے ہمارا، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف، اگر حکومت رجوع نہیں کر رہی ہے تو سپریم کورٹ کو اس کیس کے اندر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ سائفر کی تحقیقات کا جو ہے وہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے، جس کے اندر تمام حقیقتیں قوم کے سامنے آ جائے، اور بات جو ہے وہ مفروضوں کے اوپر، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اس کے بجائے جو ایک باقاعدہ تحقیقات کے اوپر مبنی حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں۔ اسد صاحب، ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے، جو گورنمنٹ نے اپنی کمیٹی بنائی ہے، اس پہ متفق ہے یا کوئی اس کے علاوہ اپنی کوئی؟ دیکھیں، ارشد شریف کو خطرات آ کہاں سے رہے تھے؟ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آریں کون کاٹ رہا تھا؟ ان کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آریں کون کاٹ رہا تھا؟ ان کو ہراساں کون کر رہا تھا؟ وہی حکومت جس سے ارشد شریف پریشان ہو کر، اور جس کے دباؤ کی وجہ سے، جس کی غیر قانونی دباؤ کی وجہ سے ارشد شریف ملک چھوڑ کر باہر گئے، وہ یہ تحقیقات کرے گا تو اس پہ کس کو یقین آئے گا؟ یہ بدقسمتی کی صورتحال ہے، لیکن یہ آپ کو ایک مثال مل رہی ہے کہ جب ایک حکومت وقت ہو جو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے نہ آئی ہوئی ہو بلکہ سازش کے ذریعے آئی ہوئی ہو، ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے آئی ہوئی ہو، تو اس کے اوپر نہ اس کی کوئی اخلاقی قوت ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے، نہ اس کے کسی فیصلے کو عوام مانتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت کے جو حالات ہیں اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، سوائے اس قسم کے معاملات جو اہم ترین معاملات ہیں، عدالتی احکامات کے ذریعے، عدالتی کمیشن کے ذریعے ہی حقائق سامنے آ سکتے ہیں، جس کے اوپر قوم کو جو ہے بھروسہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال کا جواب دیں، اگر یہ صرف 2000 لوگوں کا لانگ مارچ ہے تو پی ڈی ایم 13 جماعتیں ہر وقت پریس کانفرنسز کیوں کر رہی ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار اسلام آباد کیوں تعینات کر رہی ہے؟ سر، 3-4 میرے سوالات ہیں کہ اگر 2000 بندہ ہی صرف نکلا ہوا ہے تو 6000 پولیس مین سندھ سے کیوں بلا لیا گیا ہے؟ ہزاروں ایف سی کے اہلکار کیوں بلا لیے گئے ہیں؟ میرے خیال میں ملک کا جو سب سے بڑا لوہے کا اس وقت ویئر ہاؤس بنا ہوا ہے وہ اسلام آباد ہے۔ جتنا کنٹینر کے ذریعے لوہا وہاں پہ پھینکا ہوا ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کا کوئی ورک شاپ کے اندر آگے اتنا لوہا وہاں پہ پھینکا ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ صبح سے لے کے شام تک حکومت کی، امپورٹڈ حکومت کی پریس کانفرنسیں کیوں ہو رہی ہیں ان 2000 لوگوں کا جواب دینے کے لیے؟ اور سب سے اہم سوال کہ وہ ایک مریض جو ملک سے بھاگا ہوا تھا، جس کی صحت بیچ میں الحمدللہ بہترین ہو گئی تھی، اور وہ مفرور جو ہے وہ ہمیں کہیں ہیرٹس میں کبھی شاپنگ کرتا ہوا نظر آتا تھا، کبھی کہیں اور نظر آتا تھا، یہ پچھلے 3 دن سے جب سے یہ 2000 لوگ نکلے ہیں تو اس کی پلیٹیں کیوں گرنی شروع ہو گئی ہیں؟